اس کے بعد ایک چیز آتی ہے کھال کا مسئلہ. تو کھال کا حکم وہی ہے کم و بیش جو گوشت کا ہے. ایک آدمی جیسے گوشت خود استعمال کر سکتا ہے ایسے ہی وہ کھال بھی خود استعمال کر سکتا. اگر چاہے تو اپنے قربانی کے جانور کی کھال کا مسلح بنا لے, اس کا ڈول بنا لے, اور کوئی بھی چیز جو اس کھال سے بنتی ہے اس کو بنا کر اپنے استعمال میں بھی رکھ سکتا ہے. کسی کو جس طرح گوشت کسی مالدار آدمی کو قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے, اسی طرح قربانی کھال بھی کسی مالدار شخص کو دی جا سکتی ہے کہ وہ اس کو استعمال کر لے, بیچے نہ. جیسے گوشت نہیں بیچ سکتے ایسے اس کو بیچے نہ. اور ایک مصرف یہ کہ انسان خود استعمال کر سکتا ہے, کسی ایسے شخص کو تحفہ دے سکتا ہے جو اس کو استعمال کر لے. اور تیسرا مصرف اس کا یہ ہے کہ اس کو وہ اگر خود استعمال نہیں کرتا تو وہ اس کو صدقہ کرے گا. صدقہ کھال خود بھی کی جا سکتی ہے, اور صدقہ جو ہے وہ اس کی قیمت بیچ کر اس کی قیمت بھی جمع کرائی جا سکتی ہے. لیکن یاد رکھیے گا کہ اس کے اندر ملکیت, اونرشپ زکوٰۃ کی طرح ضروری ہے. اس لیے قربانی کی کھالیں مسجد کے فنڈ میں نہیں دی جا سکتی, کیونکہ مسجد کے فنڈ میں ملکیت نہیں ہوتی. نہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اور نہ قربانی کی کھال دی جا سکتی ہے. یہ کسی شخص کو دی جائے گی. اگر صدقہ کریں گے تو پھر اس شخص کا مستحق ہونا ضروری ہے. اس میں ہمارے ہاں عام طور پر مدارس دینیہ کی طرف سے اس کا اہتمام ہوتا ہے, اور میں بھی اسی کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ دینی مدارس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. اب تو خیر ایک بڑے منظم منصوبے کے تحت کھالوں کی قیمتیں گرا کر مدرسوں کی فنڈنگ کو روکنے کی کوشش ہوئی ہے پچھلے 2-3 سالوں میں. اور وہ کھال جو کسی زمانے میں 2200, 2500, 2800 کی ہوتی تھی, آج کل وہ 200, 250, 300 روپے کی ہوتی ہے عید کے دنوں کے اندر. وہ ایک خاص منظم طریقے کے ساتھ اس کی قیمتیں گرائی جاتی ہیں تاکہ مدارس جو اس ذریعے سے اپنے سال کے فنڈ کا ایک بڑا حصہ جمع کرتے تھے وہ نہ کر سکیں. تو بہرحال مدارس کو دینی چاہیے. اس کے اندر علم کی ترویج بھی, اور طلبہ علوم دین کی خدمت بھی, اور اس میں صدقہ بھی ہو جاتا ہے. اور اس کے لیے اصل طریقہ یہ ہے کہ خود پہنچائی جائے بجائے اس کے کہ کسی کو بلائیں. وہ بلانے سے یاد آیا, ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ, بڑے غیور اور بڑے خوددار علماء میں سے تھے. مدرسہ تھا ان کا, تو کسی نے فون کیا کہ مولانا کسی بندے کو بھیج دیں جو ہمارے گھر سے کھال اٹھا لے. تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ تھوڑی دیر کے لیے خود ہی بندہ بن جائیں اور پہنچا دیں. تو بندے کو آپ بندہ بن جائیں تھوڑی دیر کے لیے اور آپ پہنچا دیں کھال جہاں پر پہنچانی ہے. تو ہمارے ہاں سے کوئی نہیں آئے گا. تو اس لیے انسان کو خود بندہ بن کے کہیں پہنچا دینی چاہیے بجائے اس سے کہ لوگوں کو فون کرے کہ کسی بندے کو بھیج دیں اور فلانے کو بھیج دیں. ان چیزوں کے اندر تعظیم کا, توقیر کا, ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. جی, رفاہی تنظیموں کو دے سکتے ہیں جن کے بارے میں یہ پتہ ہو اور 100% یقین ہو کہ کھال اپنے مصارف پہ خرچ ہوگی. اس میں بہت سارے ادارے ایسے ہیں جن کے ہاں زکوٰۃ, صدقات, صدقات واجبہ, عطیات, ان کا الگ الگ نظام نہیں ہوتا, مکس ہوتا ہے. اب مثلا زکوٰۃ کو آپ کسی اجتماعی مقصد کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. مثلا زکوٰۃ کے پیسوں سے ایمبولنس نہیں لے سکتے, پل نہیں بنا سکتے. اس طرح کھال کے مصارف طے ہیں. تو اس لیے میں کسی رفاہی تنظیم کو اس لیے ریکمینڈ نہیں کرتا کہ مجھے یہ اطمینان نہیں ہوتا کہ کیا یہ اس کے مصارف سے واقف ہیں, کیا ان کے پاس ایسے لوگ موجود ہیں یا ان کے پاس سسٹم موجود ہے. ہم نے تو دیکھا ہے کہ ان کے ہاں بینک اکاؤنٹس بھی زکوٰۃ اور صدقات کے ایک ہی ہوتے ہیں. آپ اشتہاروں میں دیکھیں ایک اکاؤنٹ دیا ہوتا ہے کہ اس میں اپنی اب یہ جب زکوٰۃ اور صدقات اور عطیات مل گئے ایک اکاؤنٹ میں, یہ اس کو الگ کیسے کرتے؟ اس کے تو مصارف الگ الگ ہیں. وہ تو ایک چیز ایک جگہ خرچ ہو سکتی, دوسری جگہ نہیں خرچ ہو سکتی. اس لیے اس سے یہ بد اعتمادی پیدا ہوتی ہے کہ ان لوگوں کے ہاں اس کا کوئی نظام نہیں ہوتا. یہ سب چیزیں بہت سی جگہوں پر مکس ہوتی ہیں. تو بہرحال میری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ مدارس کی خدمت کرنی چاہیے. آپ کے قریب جو مدرسہ ہو, جہاں پر بھی ہو, وہاں پر اس کا خود پہنچائیں اور جا کر دیں, یا بیچ کر اس کی قیمت ان تک پہنچا دیں تو ان کو اور بھی سہولت ہو جائے گی, ان کے لیے مشکل نہیں ہوگی.
اپنے علاقے کے مقامی مدرسے کی خدمت کرنی چاہیے، جو بھی آپ کا جگہ ہو، جہاں بھی آپ رہتے ہیں۔